بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول گیا ترمیم نجاسات میں سے کون سی نجاست ہے جو معاف ہے نماز کی حالت میں؟ کب معاف ہے، کتنی معاف ہے؟ یہ بات 5 قسم کی نجاستیں معاف ہیں. 5 اوقات میں نجاست معاف ہے، اس کے علاوہ معاف نہیں ہے نماز میں. پہلی صورت کہ خون، زخم یا پھوڑے کا خون، بشرطے کہ وہ زخم یا پھوڑا ایک مدت رہنے والا ہو، یعنی بڑا ہو. جزوی زخم چھوٹا سا ہے تو وہ معاف نہیں ہے. بڑا زخم، بڑا پھوڑا یا اتنا بڑا نہیں ہے لیکن وہ زخم کو اس نوعیت کا ہے نا، اس میں کچھ دن رہنا ہے. علیکم السلام. کچھ دن اس نے رہنا ہے، خون نکلتا رہے گا. علیکم السلام. تو اس کے معاف ہونے پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اور واضح روایات ہمارے پاس ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ والا زخم والا یا پھوڑے والا خون معاف ہے. کیا اس میں یہ شرط ہے کہ اس وقت معاف ہوگا جب مشقت پاک کرنے میں مشقت جھیلنی پڑے؟ جس کو بھی کہے اسی کے لیے مشقت بنتی ہے. اس کو مشقت نوعی کہتے ہیں. اس کو زخم ہے، اس کو پاک کرنے کا کہیں تو اس کے لیے مشقت ہے، اس کو کہیں تو اس کے لیے، اس کو کہیں تو اس کے لیے. شخصی نہیں ہے کہ باقیوں کے لیے نہیں ہے، بس اسی کے لیے ہے کہ یہ بوڑھا. مشقت نوعی حاصل ہوتی ہے دھوتے ہو. کیا یہ شرط ہے؟ کہا نہیں ہے. روایات ہماری مطلق ہے، مشقت ہو مشقت نہ ہو، روایات نہیں کہا معاف. تو لہذا جب تک وہ زخم یا پھوڑا موجود ہے تو یہ خون معاف ہے. جب ختم ہو جائے گا، یعنی اس کو شفا مل جائے گی، خون نہیں آ رہا، ایسی حالت بھی زخم کی ہو جاتی ہے شکل، جب صحیح ہونے لگ جاتا ہے تو پھر خون نہیں ہوتا. بس یہ حالت جب ہوگی تو اب معاف نہیں ہے، اب اس کو دھویا جائے گا. اب وہی جو لگا ہوا ہے پہلے والا، اس کو بھی دھویا جائے گا. جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تو 10 دن پہلے والا بھی معاف ہے. زخم کو ہو گیا ہے نا 10 دن، پہلے دن جو لگا تھا وہ بھی معاف ہے، چاہے بدن پہ لگا ہوا ہو چاہے کپڑوں پہ لگا ہوا ہو، معاف. اور اس میں روایات سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ خون معاف ہوگا، اور اس میں آنے والی پیپ جو ہے وہ خون تو نہیں ہے، وہ تو پاک ہوتی ہے. اب وہ خون سے متنجس ہو گئی ہے، کہا وہ بھی معاف ہے. پسینہ جو اس جگہ آ رہا ہے وہ متنجس ہے، وہ خون نہیں ہے، کہا وہ بھی معاف ہے. یہ چیز روایات سے ہم نکال سکتے ہیں، جو اس کے لیے روایات آئی ہے دام الجروح والقروح کے لیے، اس سے نکال سکتے ہیں. اوروں سے نکالنے کی مشکل ہے، اور بھی 5 موارد آ رہے ہیں نا، اس سے نکال سکتے ہیں روایات سے. الگ. اچھا، تضمین فیما یوفان و فی صلاۃ من النجاسہ، نجاست میں سے جو معاف ہے نماز میں. واہ امور. پہلا ہے دم الجروح والقروح، زخموں کا خون ہے، قروح پھوڑوں کا خون ہے. فی البدن واللباس، بدن میں ہو لباس میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، علماء کا اتفاق ہے. حتی تبرا بے انقطاع الدم، انقطاع اور سید سستانی کے نزدیک آگے والے میں بھی، آگے جو آ رہا ہے نا خون دوسرا، اس میں بھی بدن اور اس کا فرق نہیں ہے، بدن ہو یا لباس ہو. یہاں بھی بدن ہو یا لباس ہو، خون کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ جو 2 باتیں آئیں گی بدن کے علاوہ کی، وہ بات ہی بدن کے علاوہ ہے کیا. اور علیکم السلام. 5ویں میں پھر عام ہے کہ بدن ہو یا لباس ہو. وہ 2 ہیں لباس کی باتیں نا، تو اس لیے وہاں کو واضح لکھنا ہی ملبوس ہوتا ہی لباس ہے، بدن تو ملبوس نہیں ہوتا. معمول غیر بدن ہوتا ہے، بدن نہیں ہوتا. باقی میں بات بدن اور لباس دونوں کی ہے. یہ سید کی طرف سے یہ موٹی بات یاد رکھیں. بعض علماء کہتے تھے کہ آگے جو دوسری قسم آ رہی ہے وہ بدن کے ساتھ خاص ہے، اپنا لباس کے ساتھ خاص ہے اور بدن شامل نہیں ہے. سید سستانی سے کوئی ان کے نزدیک عام ہے. یہ والا جو ہے پہلی قسم، یہ تو سب کے نزدیک عام ہے، بدن اور لباس اور سارے علماء. کسی آدمی کو مستقل بیماری ہے، مطلب اس کو کافی عرصے سے لگتی ہے، وہ جب بھی خارج کرتا ہے اس کو خون آتا ہے تو وہ رک بھی جاتا ہے، لیکن جب اسے خارج کرتا ہے تو اسے وہ زخم آتا ہے، اس میں سے جو خون آتا ہے یہ جزوی میں جائے گا، یہ جزوی میں جائے گا. ہم چاہتے ہیں زخم جو ٹھہرے. یہ ابھی آیا ہے 2-3 منٹ آیا، اس کے بعد ختم. پھر ہو سکتا ہے اگلے ہفتے آئے، خارج کرے گا. یہ جزوی میں آئے گا.
زخم بڑا کبھی نہیں ہوتا چھوٹا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا وہ بند نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے. جیسے بواسیر ہو کسی کو، بواسیر والا معاف ہے، وہ اس میں داخل ہے، چاہے بواسیر خارجی ہو یا بواسیر داخلی ہو. یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو مقعد ہے، اس میں سے کچھ نکلا ہوا ہوتا ہے، گوشت وغیرہ جو خراب ہوتا رہتا ہے، اور اس سے ایک ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے، اور اندر سے جیسے پیچس وغیرہ ہوتی ہے، اسی طرح کی کوئی ہوتی ہے، وہ آتی ہے، اندر زخم ہوتا ہے، اور ایک کو باہر زخم ہوتا ہے. جہاں بھی ہو بواسیر والا معاف. دام القروء والجروح فی البدن، بدن میں اور لباس میں ہو، یہ معاف ہے حتیٰ تبرا، یہاں تک کہ قروء اور جروح جو ہیں وہ صحیح شفا پا جائیں، بری ہو جائیں. کیسے شفا پا جائیں گے؟ کہا بے انقطاع الدم، انقطاع برء، خون رک جائے گا، اور رکنا بھی شفا والا رکنا، برء شفا والا رکنا. وَمِنْ ہو اسی دم الجرب القر میں سے آئے دم البواسیر، خارجی ہو بواسیر، کانت آؤ داخلیہ، داخلی بواسیر ہے، خارجی ہو، جو بھی ہو معاف. قضا کل جرح او قرح باطنی خارج منہ دم، اور بواسیر سے ہٹ کر کوئی اور داخلی زخم ہے، تھوڑا ہے، اس سے خون نکلتا ہے، ظاہر کی طرف آتا ہے، اور زخم یہی والا ہے کہ جو ایک پیریڈ لیتا ہے، ہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت بڑا جو ہے نا سوراخ ہو، پیریڈ لے. جیسے بواسیر والا اتنا بڑا زخم نہیں ہوتا، لیکن وہ پیریڈ لیتا ہے، جب تک آپریشن نہیں کروائے گا اس کا مسئلہ رہے گا. اچھا کہاں تھے؟ ولا یعتبر، ہاں ولا یعتبر ترتب المشقہ النوعیہ، مشقہ نوعیہ کیا شرط ہے؟ کہا یہ لا یعتبر، یہ شرط ہے. مشقہ نوعیہ پہچانی نا، کہ اس کو کہیں پاک کرو اس کے لیے مشقت ہے، اس کو کہو پاک کرو اس کے لیے مشقت ہے، اس کو کہو، یہ ساری نو کے لیے مشقت ہے. مشقہ شخصیہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے تو مشقت نہیں ہے، بس یہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کے لیے مشقت. نہ شخصیہ شرط ہے، نہ ہی مشقت ہو یا نہ ہو یہ معاف ہے. مشقت کا مترتب ہونا یہ شرط نہیں ہے. کس بات پر مشقت؟ علی الازالہ او تبدیل، تبدیل کرو تو مشقت ہوگی، ازالۃ النجاسہ کرو تو، یہ اس کو چھوڑیں، کہیں یہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے یہ بات. وَإِنْ كَانَ آوَتْ استحبابہ، استحباباً اعتبار و احتیاط، مستحب یہ ہے کہ مشقہ نوعیہ معتبر ہے، لیکن ہمارے نزدیک فتویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے. روایات کو دیکھو نا تو وہاں سے مشقت نظر واضح نہیں آئے گی. ہاں کچھ روایات میں اس طرح کا ایسے تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں وہ مطلقاً ہیں. اچھا کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ان روایات سے ان کی تقلید کر لیں؟ مطلق ہے، اور ان سے تقلید کر لیں جن میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے. ان میں اشارہ ہمیں سلبی اشارہ چاہیے. تقلید کہاں ہوتی ہے؟ اطلاق اور تقلید میں. تقلید وہاں کیجئے گا جہاں دوسری روایت میں نفی والی بات ہے اور اس میں مثبت ہے. اگر اس میں بھی اس بات والی، اس میں بھی اس بات والی، پھر تقلیدیں نہیں ہوتی. آپ کو اس کی کیا مثال دیں کہ اکرم العالم، اکرم عالمہ اطلاق رکھیں، اکرم عالمہ، اور ادھر آیا ہے اکرم عالمن عادلن. یہ دیکھو دوسری روایت میں آیا اکرم عالمن عادلن. تو پہلی جو اکرم عالمن تھی، فاسق عادل دونوں کو شامل ہے اپنے اطلاق سے، اور دوسری اکرم عالمن عادلن یہ صرف عادل کو شامل ہے. تو یہ کیا اس کا دائرہ تنگ کرے گی؟ کہا نہیں کرے گی. وہ اس میں بھی ایجابی بات ہے، نفی نئی سلب وہ کچھ بھی نہیں ہے، عقد ایجابی ہے، اور ادھر بھی ایجابی ہے. یہ تقلیدیں نہیں کرتی. ہاں ادھر ایسے ہو نا، اگر لا تکرم الفاسق، پھر یہ اس کی تقلید کرے، سلب چاہیے ادھر. اطلاق تقلید میں نفی اور اس بات کا یہ فرق چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے، ورنہ تقلید نہیں ہوگی. وہ کیا کرنے آئی ہے جو عادل والی ہے؟ وہ فرد افضل دینے آئی ہے. تو ہم وہاں فتویٰ دیں گے کہ ہر عالم کا اکرام واجب ہے، چاہے عادل و فاسق ہو. عادل کا افضل ہے، اگر دونوں موجب والی ہیں، عادل کا افضل کریں گے نا کہ تقلید کریں گے. اچھا آگے چلیں.
تو اس سے احتیاط مستحب لے رہے ہیں وہ جو جن میں اشارہ ملتا ہے کچھ، اور علماء بھی شاید قائل ہوئے ہوں گے جو، تاکہ ان کی مخالفت سے بچانے کے لیے احتیاط مستحب لگاتے ہیں۔ اللہ کل حال بہر الفتویٰ یہ ہے کہ مشقت معتبر نہیں ہے نا، یعتبر فی الجرح ان یکون مما یعتد بہ، یہ چیز ضروری ہے کہ جرح جو ہے وہ معتد بہ ہو، اس کو زخم شمار کیا جاتا ہو۔ ہاں 2-3 ہاں دونوں کور میں بھی جرح تو ہوتا ہی ہے نا، جو پھوڑا ہے اسے خون نکلتا ہے، زخم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کتاب میں نہیں لکھا تھا، اس میں وضاحت کر دی، ورنہ ضرورت نہیں ہے کور لکھنے کی۔ جرح دونوں میں ہوتا ہے، تو جرح میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنا، یہ شرط ہے کہ وہ معتد بہ ہو، یعنی اس کی عرف پرواہ کرتا ہو۔ ایک جرح بے پرواہی والا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وَلَهُ ثبات ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اس میں ثبات ہو، استقرار ہو، 5 منٹ والا زخم نہ ہو، رہے کچھ خطرہ۔ اما الجروح الجزئیہ، یہ جروح جزئیہ جو ابھی خرچی والا آپ نے کہا تھا، فیاجب تطہیرها اذا زاد الدم علی الدرہم، اس کو پاک کرنا واجب ہے اگر خون کی مقدار درہم سے زائد ہو، بلکہ درہم جتنی ہو تو بھی معاف نہیں کرتے، درہم سے اقل ہو تو معاف کرتے ہیں، اور درہم کی تشخیص کے لیے پورے سے۔ اچھا، اس خون کے ساتھ یہ جو زخم پھوڑے والا، اس کے ساتھ اگر پیپ مل گئی ہے، پسینہ مل گیا ہے، اوپر دوائی لگائی ہے، دوائی پیپ پسینہ سارے سمجھا جاتا ہے، جو روایات کا جو ماحول ہے ان سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی معاف ہے۔ کما یوفا عن الدم المذکور یوفا ایضا عن القیح، یہ جس طرح خون معاف ہے اسی طرح اس سے نکلنے والی پیپ المتنجس، جو المتنجس بہی، اس دم سے جو متنجس ہے پیپ وہ بھی معاف ہے۔ والدواء الموضوع علیہ، جو دوا اوپر لگائی گئی وہ بھی معاف۔ والعرق المتصل بہی، پسینہ جو اس کے ساتھ متصل ہو رہا ہے وہ بھی معاف۔ فلاوت استحبابا شدہ، احتیاط مصاب یہ ہے کہ زخم کو پٹی سے باندھ دو، اوپر پٹی باندھ دو۔ اذا کان فی موضع جو تعارف شدہ، جب ایسی جگہ ہو کہ جہاں اوپر پٹی باندھنا متعارف ہے تو پھر پٹی باندھ دو تاکہ ادھر ادھر نہ پھیلے۔ اگر پٹی نہیں باندھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری روایات کا اطلاق شامل ہو رہا ہے۔ اچھا، متعدد زخم ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ہے اور دوسری ٹانگ سے، یہ 2 شمار ہوں گے، یہ تو علیحدہ علیحدہ ہی ہے، قریب قریب ہی متعدد ہوں، تو اتنے قریب ہیں کہ عرف ان کو جرح واحد شمار کرتا ہے۔ پٹی لگائے گا تو متعدد پٹیاں نہیں لگائے، ایک ہی میں سب کو وہ کر لے گا، عرف اتنا وہ شمار کرتا ہے، جرح واحد تو وہ ہے بھی واحد۔ اگر اوپر والے 2-3 زخموں کو نجات مل گئی ہے، وہ صاف شفا پا گیا اور ایک ان میں سے بچا ہوا ہے، تب بھی اوپر والوں کو دھونا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا جرح واحد شمار ہوگا، جب تک کہ سارے ہی چھوٹے چھوٹے جو ہیں اکٹھے سارے ہی شفا نہ پا جائیں۔ جو پا گئے ان کو دھونا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ عرف کی نگاہ میں جرح واحد ہے۔ اگر عرف کی نگاہ میں متعدد ہوں تو پھر جو شفا پاتا جائے اس کو دھوتے جاؤ، اور جو ابھی رہتا ہے اس کو باہر سے۔ اذا کانت الجروح والقروح متعددا متقاربہ، ایک دوسرے کے قریب ہے، بحیث تعد جرحا واحدا عرفا، عرف کی نگاہ میں ایک ہی زخم شمار ہوتے ہیں، جرا علیہ حکم الواحد، تو اس پر واحد والا حکم ہوگا۔ کیا مطلب؟ فلاو بارا بعضها لم یجب غسلہ، اگر بعض شفا پا جائے اور بعض سے خون جاری ہے تو جو شفا پا گئے ان کا دھونا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا بھی کچھ حصہ، عرفی حصہ بھی شفا نہیں پایا اس نے۔ بل ہوا معفون حتی یبرأ الجمیع، اس وقت تک معاف ہیں جب تک کہ سارے شفا نہ پا جائے۔ اچھا، یہ مسئلہ آ گیا، اس کی اصول مضبوط ہے۔ اذا شک فی دم انہ دم جرح او کرح او لا، جب آپ کو شک ہے کہ یہ دم جو ہے یہ کرجر والا ہے یا کوئی اور ہے، تو کہا لا یعفی عنہ علی علاوۃ اللزوم، احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ معاف نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں، ہمارے پاس ایک عموم ہے کہ کوئی خون بھی معاف نہیں ہے، یہ عام ہے، اور یہ خصوصی بات آئی ہے کہ یہ والا جو ہوتا ہے یہ معاف ہے، زخم والا۔ اور اب ہمیں شک ہے اس مصداق میں کہ یہ عام کے تحت داخل ہوتا ہے یا خاص کے تحت داخل ہوتا ہے۔ حضور مظفر پڑھی ہے کہ سب نے نہیں پڑھی ہوئی، کہ میں ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں، اس نے ظن کیا ہوا ہے میں نے کہ سب نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو وہاں بات آئی تھی
جب شبہ مصداقیہ، ایک شبہ مصداقیہ آیا تھا، ایک شبہ مفہومیہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. شبہ مصداقیہ میں ہم نہ عام سے تمسک کر سکتے تھے نہ خاص سے تمسک کر سکتے تھے. ہمیشہ کا دیکھو ابھی آپ کو مثال دیں، اکرم العالم، ہر عالم کی، اکرم العلماء، تمام علماء کی اکرام کرو، ٹھیک ہے. پھر آ گیا ہے لا تکرم الفساق من العلماء، جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو. ایک بندہ ہمیں سڑک پہ ملا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ فاسق ہے کہ اس کو خاص میں داخل کریں، یا فاسق نہیں ہے اور عام میں باقی رہے، اکرم العلماء، اب اس کی عزت کریں یا لا تکرم والا کام اس سے کریں. شک ہے، شبہ اس مصداق کے بارے میں شک ہے، اس کو عام میں داخل کریں یا وہ جو لا تکرم الفساق من العلماء اس خاص میں اس کو داخل کریں، کہاں کریں. تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ شبہ مصداقیہ میں اجمال جو خاص کا ہوتا ہے وہ عام کی طرف سرایت کہا جاتا ہے. تو یہاں پھر ہم نہ عام سے تمسک کر سکتے ہیں اور نہ ہی خاص سے تمسک کر سکتے ہیں. یہ شبہ مصداقیہ مجھے اس مسئلے سے ایسے ہی نظر آیا. شبہ مصداقیہ بن رہا ہے کہ اس خون کو کس میں داخل کریں، بھائی عمومی آئے کہ معاف نہیں ہے، یا یہ والی فاصل جو ابھی آج پڑھ رہے ہیں جس میں معاف والی باتیں ہیں یہ اس میں داخل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. زخم ہمیں ہے ٹانگ پہ، ایک وہ اس طرف ہے اور خون جو ہے نا کوئی ادھر ادھر کوئی لگا ہوا ہے، یا دوسری ٹانگ پہ لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہم سوئے ہوئے ہوں تو یہ والا یہاں لگ گیا ہو مثلا، تو ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کوئی اور خون لگ گیا ہو. اور کا بھی احتمال ہے کہ آج ہم نے وہ بھی تو ذبح کی ہے مرغی وغیرہ. تو اب کون سا ہے، مرغی والا ہے تو معاف نہیں ہے، زخم والا ہے تو معاف ہے. شک اور شبہ ہے تو ہم نہ عام میں داخل کر سکتے ہیں نہ خاص میں داخل کر سکتے ہیں. اور حیران ہے جب مجتہد حیران ہو نا اس وقت تو احتیاط واجب لگاتا ہے، اور انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی. وہ احتیاط واجب کا سخت ترجمہ کریں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کہہ رہا ہے میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا. امام زمان آئیں گے تو پوچھیں گے، یہ معنی ہوتا ہے احتیاط واجب. لہذا میں بھی احتیاط کرتا ہوں امام کے آنے تک اور تم بھی احتیاط کرو، یہ معنی احتیاط واجب. اذا شکا فی دم انہ دم جرا کر اولا، شک کو خون کے بارے میں کہ یہ کرجر والا ہے یعنی معاف ہے، یا لا کرجر والا نہیں ہے یعنی معاف نہیں ہے، تو لا یوفا عنہ علی الاحتیاط لزوما، احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا یعنی احتیاط کریں گے. لازم اور واجب میں کوئی فرق ہے؟ نہ، مکلف کی نسبت کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات، ایک اس میں یا تو احتیاط کرو یا مرج فعل عالم کی طرف رجوع کرو. یہاں بھی یہی ہے کہ لازم ہو تو احتیاط کرو یا فعل عالم کی طرف. یہ کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق ہوتا ہے اسی مجتہد کے نزدیک کہ وہ اپنی دلیل کو دیکھتا ہے کہ میری دلیل یہ ہے تو یہاں احتیاط واجب. دلیل جس کی وجہ سے اس کو شک تردد آ رہا ہو، یہ تردد کیوں آتا ہے؟ ادھر دلیل ہے ادھر دلیل ہے، یہ اپنی طرف بلا رہی ہے یہ اپنی طرف، اور مجتہد فیصلہ نہیں کر سکتا، اس وقت احتیاط واجب لگاتا ہے، اسی وقت احتیاط لازم لگاتا ہے. تو وہ مجتہد احتیاط لازم یا واجب کا فرق اس لیے لکھتا ہے کہ میری اس کو خود اپنے لیے لکھتا ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ اس مقام پہ جہاں احتیاط لازم لکھی ہے تو میری دلیلیں فلاں طرز کی تھیں، اور جہاں احتیاط واجب لکھی ہے تو میری دلیلیں فلاں طرز کی تھیں. بس یہی فرق ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے نہیں لکھ رہا ہے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کے لفظ، ہمارے لیے کوئی ایک ہی ہیں دونوں باتیں. اپنے یاد دہانی کے لیے لکھ رہا ہے کہ یہاں جو احتیاط لازم لکھا یعنی اس کا مطلب ہے میری دلیلیں اس طرح کی تھیں، اور یہاں احتیاط واجب لکھا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے لکھتا ہے، ہمارے لیے. اچھا دوسرا جو ہاں احتیاط لازم کے مورد میں جب انسان دوسرے فل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، ہاں اپنے مجتہد سے فل عالم مان رہا ہوتا ہے، یا ہاں فل عالم کہہ کہ اپنے مجتہد کو فل عالم مانے اس وقت اپنے مجتہد کو تو مان رہا ہے عالم، فقط آتی اپنا مجتہد تو ہے عالم. فل عالم یعنی فے جو لگایا ہے نا، یعنی ہمارے مجتہد کے بعد فے ترتب والی ہے نا، بعد دوسروں سے عالم نہ، وہ نیچے والی ہے. ہمارے کے بعد جو دوسرے زندہ ہیں ان میں سے عالم جو ہے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. فل ہے عالم من الاحیاء. یہ ثم یعنی بعدیت، ثم میں بعد والی سمجھا جاتی ہے بعدیت. اچھا ثانی دوسرا جو معاف ہے
وہ ہے درہم سے کم جو خون ہے وہ معاف ہے، لیکن یہ خون جو معاف ہوگا یہ دماء ثلاثہ میں سے نہ ہو، حیض نفاس استحاضہ، اور نجس العین والا بھی نہ ہو، کتا، خنزیر، کافر نجس العین ہے، مردار یہ بھی نجس العین ہے، تو نہ تو یہ حیض نفاس استحاضہ والا ہو، عام خون سے ہٹ کے حیض نفاس میں زیادہ ہی شدت ہے، یا وہ کتا، خنزیر اور کافر، ان میں یہ خون بھی ہے اور ہے بھی اوپر سے نجس العین کا، تو یہ متعدد العنوان بن گیا ہے، یہ سخت خون ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ عام خون مرغی کے ذبح کرتے وقت آ گیا، انسان کا اپنا خون ہے، گائے ذبح کی آ گیا، یہ تو وہ سخت جو ہیں وہ معاف نہیں ہے، چاہے انگوٹھے کے پورے سے کم بھی ہوں، معاف نہیں ہے۔ الدم فی اللباس فی البدن واللباس اذا کانت ساعۃ اقل من درہم، مساوی درہم کی ہوگی معاف نہیں ہوگا، تو یہ ادھر اشتباہ ہو جاتا ہے نا کہ اکثر من درہم معاف نہیں ہے، بعض یہ کہہ دیتے ہیں اکثر من درہم معاف نہیں ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اقل بھی معاف ہے اور مساوی بھی معاف ہے، نہیں بھی جو معاف ہے اتنے تک نہیں ہے والی بات چھوڑو، معاف ہے اقل من درہم، یہ یاد رکھنا، تو مساوی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاف نہیں ہے، اکثر معاف نہیں ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ دَمُ الْحَیض، حیض والا خون مستثنیٰ ہے، وہ معاف نہیں ہوگا چاہے سوئی کے برابر ہی کیوں ہو۔ وَيُلْحَقُ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ لُزُومًا دَمُ نَجِسِ الْعَیْنِ وَالْمِیتَةِ، نجس العین جو ہے اس کا خون بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے، یعنی معاف نہیں ہوگا، کتا، خنزیر، کافر، والمیتہ مردار جو ہے اس کا خون معاف نہیں ہوگا، وہ مردار نجس ہے نا، تو اس کا خون بھی نجس ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ والسباع، حتیٰ جو درندے ہیں ان میں بھی تعدد العنوان آ گیا نا، نماز میں ہم کہتے ہیں کہ درندے پاک جو ذبح کیے جائیں نا شرعی طریقے سے، بلی، اس کے اجزاء بھی ہمارے لباس پہ نہ ہوں، یہ آگے آئے گا، تو وہ پاک بھی ہو تب بھی ہم اجازت نہیں دیتے، یہ اسی کا خون ہے، درندہ ہے نا بلی۔ بل مطلق غیر معقول اللہ، بلکہ صرف درندے نہیں، جو بھی حرام گوشت ہے اس والا خون بھی نہ ہو، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دماء ثلاثہ سے بھی نہ ہو اور حرام گوشت کا بھی نہ ہو، میتا کا گوشت بھی حرام ہے، کافر کا بھی حرام ہے، اور کیا ہے، کتے، خنزیر، بلی کا بھی حرام گوشت کا خون ہے، ہاں نا، کوے کا بھی نہ ہو، ان کا پیشاب پخانا پاک تھا، خون تو پاک نہیں۔ وَدَمُ النِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ، یہ بھی ملحق ہے، فَلَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ أَيْضًا، یہ قلیل بھی معاف نہیں ہوگا، وَلَا يُلْحَقُ اچھا یہاں پر آ گئی وہ بات، پیچھے تو ہم نے معاف کیا ہے کہ پسینہ لگ گیا ہے زخم والے خون پہ تو کہا پسینہ بھی معاف ہے، یہاں پسینہ لگ گیا ہے تو یہاں زخم شخم نہیں ہے، مرغی کا خون ہمیں لگا، اس پر پسینہ لگ گیا، یا ایک قطرہ پانی کا اوپر گر گیا، یہ جو نجس متنجس پانی ہے یہ بھی معاف ہوگا؟ کہا نہ، یہاں صرف خون معاف ہے، یہاں والی روایات سے آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ سب کچھ معاف ہے۔ یہ کہا قلیل فی نفسه یا قلیل من الدرہم، اقل من الدرہم ہو معاف نہیں ہے، یا وہی سوئی کی نوک جتنا ہو معاف نہیں، چھوٹا سا قطرہ کوئی معافی نہیں۔ ولا یلحق المتنجس بالدم، متنجس بالدم جو ہے یعنی پسینہ، لا یلحق المتنجس بالدم بہی یعنی بالدم، لا یلحق المتنجس بالدم بہی یعنی بالدم، یہی تو میری دم کی طرف جا رہی ہے، ڈبہ لا گیا ہے بالدم میں، بالدم آ گیا، معاف نہیں ہے متنجس بالدم، یہ ملحق نہیں ہوگا دم کے ساتھ، یعنی یہ معاف نہیں ہوگا فی الحکم المذکور، یہ جو حکم ذکر کیا ہے معافی والا، پسینے پانی وغیرہ کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب ہے کہ کپڑے کی اس طرف خون لگائے اور یہ پتلا کپڑا ہے تو اس طرف بھی، تو وہ دائرہ سا بنا ہوا ہے، تو اب یہ 2 شمار کریں یا 1، اس کپڑے میں کہا 1 شمار کریں گے، یہ 2 نہیں ہے، کپڑا 1 ہے، خون بھی 1 گرا ہے، پتلا جو ہے ادھر سے بھی نظر آتا ہے ادھر سے بھی نظر آتا ہے، سارا 1 ہی خون ہے، یہ 2 خون نہیں ہے۔ ہاں کپڑا ایسا ہو کہ جس میں 2 تہہ ہوں،
وہ جیسے اس کے اوپر نہیں ہوتا، سرانے کے اوپر ایک استر ہے اور نیچے سرانے کا اپنا ہوتا ہے، تو یہ دو کپڑے ہیں نا، لیکن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اوپر جو گرا اس سے آگے اس میں بھی چلا گیا، یا ادھر لگا اور بنین تک چلا گیا، یہ بھی تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک ساتر ہے دوسرا مستور، ساتر مستور دونوں تک گزر گیا، تو اب یہ دو شمار ہوں گے، جب کپڑے دو ہیں تو یہ خون بھی دو شمار ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الاخر، خون آگے چلا گیا ہے ایک جانب سے دوسری طرف، کپڑا پتلا ہے، موٹے میں بھی جا سکتا ہے، سردیوں والے کپڑے میں زیادہ خون گرا ہے تو اوپر سے ادھر گھس جائے گا، گھس کے دوسری طرف سے بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ نظر دو طرفوں سے آ رہا ہے، خون ایک ہے، یہ دم واحد ہے۔ نعم اذا کان قد تفشى من مثل ظہارت الى البطانہ، ہاں ظاہر اور باطن یعنی دو کپڑے ہوں، ظہارہ سے بطانہ کی طرف گیا ہے، یہ بھی دو کپڑوں کی مثال بن جائے گی، یہ دیکھو نا اس میں یہ ڈبل ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ ڈبل ہے، تو ادھر سے آیا تو ادھر سے نکلا، تو یہ ہم ایسے کر کے اس کو بھی پیمائش کریں گے، اس طرح والے کی بھی پیمائش کریں گے، اقل میرا درہم ہے تو معاف۔ ظہارہ اور بطانہ کی مثل ہو، وہ تو ظہارہ بطانہ کی ہم نے مثال دی قمیض اور بنین، یہ بھی ظہارہ بطانہ کی مثل ہے، اس میں دو طے ہیں، یہاں بھی ڈبل ہے، یہ والی جگہ ہوتی نہیں ہے، یہ ڈبل ہے تو ایسے ہو رہا ہے نا، تو ہدایش آپ کی پانچا جو ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ فاہو دم متعدد، یہ دو خون ہیں، الا فی صورت التصاقہما بحیث یعد فی العرف دما واحدا، ہاں وہ صورت، وہ جو یہ پانچا جو ہے نا، یہ التصاق اس کا ایسے ہے، ایسے چمٹا ہوا ہے نا کہ یہ شمار ہی ایک کپڑا ہو رہا ہے، تو پھر تو خون بھی ایک شمار ہوگا، اس کے اوپر وہ لگا کے اس طرح سے ایسے رگڑتے ہیں نا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ والی چیز اس کی جیسے فاصلہ درمیان میں نہیں بنتا، تو اس میں گھس گیا دوسری طرف سے آ رہا ہے تو یہ ایک ہی خون شمار ہوگا، لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ ایسے آپس میں چمٹا ہوا نہیں ہے کہ ایک ہی کپڑا شمار ہو، یہ دو ہو رہے ہیں، پھر یہ خون بھی دو۔ وَيُلَاحَظُ التَّقْدِيرُ الْمَذْكُورُ فِي صُورَةِ التَّعَدُّدِ بِلِحَاظِ الْمَجْمُوعِ، اگر متعدد قطرے ہیں، 3-4 قطرے لگے ہوئے ہیں بدن پہ اور لباس پہ، تو ان تمام کو ملا کے مقدار مذکور کا حساب کیا جائے گا۔ یلاحظ التقدیر المذکور یعنی مذکورہ مقدار یعنی اقل من درہم کا یلاحظ حساب کیا جائے گا، فی صورت التعدد جب متعدد ہو تو بلحاظ المجموع سارے کا لحاظ کر کے مقدار معین کریں گے کہ یہ اقل من درہم ہے، بس معاف۔ فَإِن لَمْ يَبْلُغِ الْمَجْمُوعُ 7 درہم او فیان ہو، اگر سارا جو ہے وہ درہم جتنا نہیں ہے تو پھر معاف ہے، وَإِلَّا فَلَا، اگر درہم جتنا ہے یا درہم سے زیادہ ہے تو معاف۔ یہاں پھر وہی ذکر کر رہے ہیں کہ اذا اختلط الدم بغیرہ من کیہ او ماء او غیرہ، یہی خون جو اقل من درہم جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ کسی اور چیز سے مخلوط ہو گیا ہے، پیپ سے، پانی سے یا اور پسینے سے، تو پھر وہ والا جو پیپ، پسینہ اور پانی ہے وہ معاف نہیں ہے، خون معاف تھا، اور اب تو وہ متنجس معاف نہیں ہے بھائی، عین نجاست جو خون ہے وہی معاف تھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک شک آ رہا ہے، خون لگا ہوا ہے، اب مجھے شک ہے کہ یہ اقل من درہم ہے یا درہم جتنا ہے، اقل معاف ہے، درہم جتنا بھی معاف نہیں ہے، اکثر تو یقیناً معاف نہیں ہے، تو اقل ہے یا اکثر ہے، مجھے شک ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ احتیاط واجب لگاؤں؟ مصداق کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یا اقل کا مصداق ہے یا اکثر کا۔ سید خوئی نے کہا ہے کہ یہ معاف نہیں ہے، سید سستانی کیا کہتے ہیں کہ یہ معاف ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ مصداقیہ بن رہا ہے، نہیں کہا یہاں پر ایک چیز ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ معاف ہے، وہ یہ ہے کہ اقل جو ہوتی ہے نا، اقل اور اکثر کا جھگڑا ہے نا،
अकाल कदर मुतयक्कन है, अकाल कदर मुतयक्कन अक्सर साबित करना पड़ता है। अकाल तो यकीनन है क्योंकि अक्सर की एक जुज़ अकाल भी है ना, तो अकाल तो यकीनी चीज़ होती है, अक्सर साबित करना पड़ता है। और हमें जब शक है ना तो साबित हमसे नहीं हो रहा अक्सर, तो लिहाजा ये माफ़। अकाल और अक्सर का मसला बन गया है तो माफ़ है। पीछे मसला क्या बना था कि ये खून है, फोड़ू वाला है, ज़ख़म वाला है तो माफ़ है, जो कोई और है तो माफ़ नहीं है। वहाँ ये थी और हमने एहतियात वाजिब लगे, पता ही नहीं चलता। यहाँ अकाल और अक्सर का मसला है। अकाल कदर मुतयक्कन होता है, ये इसको देखो, अकाल तो ये यकीनन है, क्या अक्सर भी है? तो ले आओ दलील अक्सर होने पर। हमारे पास दलील नहीं, हमें सिर्फ शक है, तो इस वजह से ये अक्सर नहीं बना सकते। जब अक्सर नहीं बना सकते तो माफ़ अकाल, लिहाजा यहाँ पर वो वाला मसला ना ले से कोई नहीं कहा माफ़ नहीं। अला कुल इदा तरद्दद कदर उद्दम बैन अल माफू आनो वाल अक्सर, तरद्दुद है कि ये माफू आनो मिकदार है यानी अकाल मिन दिरहम, या अक्सर है यानी मसावी दिरहम क्या है, या ये वाली सूरत रखें ताकि शक की कोई सूरत ही बने ना। तो यहाँ पर बना अलल आफ़, ये बिना रखेगा आफ़ पर, इल्ला ये कि इज़ा कान मसबूकन बिल अक्सरिया अनिल मिकदारिल माफू आनो, कि कल तक तो अक्सर था, आज शक हुआ है कि अकाल हो गया या नहीं हुआ है। मसला शक क्यों हुआ है? फर्ज करो धो लिया है थोड़ा सा मिकदार, कल पूरे हाथ जितना लगा हुआ था, अक्सर था ना कल, फिर जो धोया सारा धो लिया है, कुछ कतरे बाकी रह गए हैं। हमने कहा है कि इधर एक कतरा है, इधर एक, इधर एक, इधर सब कुछ जमा करो ना। हमारे ऊपर कतरे लगे हुए थे कल 10, और वो सारे मिलकर दिरहम से ज़्यादा थे, 10 थे। आज हमने 5 कतरे धो लिए हैं और बाकी 5 बच गए, उनके बारे में हमें शक है कि ये अकाल हैं कि अक्सर हैं। तो हालात साबिका जो है वो अक्सर वाली थी, अब हम उसका इस्तिसाब करेंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि कल अक्सर था और आज शक है हमें कि अक्सरियत बाकी है या बाकी नहीं है। जब बका का शक हो तो उस वक्त इस्तिसाब करते हैं, तो लिहाजा यहाँ इस्तिसाब करेंगे और कहेंगे अक्सर है। अब ये जगह मुश्किल है थोड़ा, इसको पढ़ लेना, बस यहीं हम रुक जाएं, अज़ान होने वाली हो रही है और इसको कल भी पढ़ लेंगे सारे मसले।